اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووسع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وسعها للأنعام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو الصفع والريحان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مرجع من نار. وبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. وبأي آلاء ربكما تكذبان. مرجع البحرين يلتقيان. بينهما برزخ يبغين.
وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ان سے متبانہ گزارش کی جاتی ہے فرش مسرت پر تشریف لے آئیں. چند ہی لمحات میں قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے. مصرع سماعت فرمائیے گا. رضا سرسوی صاحب کے مصرع ہیں. ایک کلام 2-3 شعر سماعت فرمائیے گا بطور خاص، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل کا آغاز ہوا ہے. پہلے آغازی چند مصرع کیونکہ تلاوت کلام پاک ہو چکا ہے. مصرع سماعت فرمائیے گا کہ تمام حمد و ثنا اس خالق اجل کے لیے، تمام حمد و ثنا اس خالق اجل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. تمام حمد و ثنا اس خالق اجل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اب ایک مطلب 2-3 شعر جناب رضا سرسوی صاحب کے سماعت فرمائیے گا بطور خاص کہ جس جس کو محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس جس کو محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. جس جس کو محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا تھا، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا تھا، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا تھا، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. اور یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. یہ آل محمد ہے کہ پوشاک پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا. اور حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، پوری توجہ سے سنیے گا، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے. شاید انہی مصروں کے اوپر مرحوم کو کچھ سال ثواب ہو جائے کہ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا پہ مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا پہ مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. اور جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا. اب چونکہ مولانا کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، 4 مصرع اور سماعت فرمائیے گا رسول خدا کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے متبانہ گزارش ہے فرش محفل پر تشریف لے آئیں. مولانا مصروف آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونے جا رہے ہیں. آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب عباس رضا مشہدی صاحب سے کہ وہ آئیں، فیض عباس مشہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اس محفل کی خطابت کو اپنے مخصوص انداز میں خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام
ولا يناله غوث الفتان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَوَطَّدَ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات بالخصوصاً سامعین و ناظرین کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد سرکار رسالت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوسرے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ محفل جیسا مجھے معلوم ہوا اور علم ہوا گزشتہ 50 برس سے مسلسل ہوتی چلی آئی ہے۔ اس برس استثنائی صورت میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اس محفل کے اور اس میلاد کے آرگنائزرز تھے، جو اس کو برپا کیا کرتے تھے اور پوری طرح سے اپنی جان اور مال کے ساتھ فداکاری کیا کرتے تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ شاید اس کمیٹی سے 1-2 افراد باقی ہیں۔ خداوند عالم جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر اسلام کے صدقے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے اور واسطے سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصوم عنایت فرما۔ جو ابھی تک زندہ اور جاوید ہیں، خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر نوح عنایت فرمائے، اور آپ تمام حضرات جو شریک ہیں اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجنے پر محمد۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کو آپ حضرات ماشاءاللہ روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ اگر آپ نماز جماعت میں جاتے ہیں تو اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ترجمہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ رسماً و رواجاً ترجمہ کروں تو آواز پروردگار ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ افراد کے جو ایمان لا چکے، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے تمام افراد، صلو علیہ، تو تمہارے اوپر بھی یہ واجب ہو جاتا ہے کہ تم ان کے اوپر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو اس طرح سے جو تسلیم ہونے کا حق ہے، یا دوسرا ترجمہ کہ سلام بھیجو ان کے اوپر جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین مبین اسلام کے جو 3 پایوں کے اوپر استوار ہے، ایک کا نام عقیدہ ہے، ایک کا نام عمل اور ایک کا نام ہے اخلاق۔ اگر بندے کا عقیدہ بہت اعلیٰ اور بالا ہو مگر عمل نہ پایا جاتا ہو تو پھر اپنی بخشش کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے یہ عقیدہ اسے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔
لیکن اگر اعمال بہت زیادہ ہوں اور عقیدہ درست نہ ہو، توحید بہتر نہ ہو، رسالت اور عدالت اور امامت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو پھر یہ عمل بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور گزشتہ کئی برس سے ممبروں کے اوپر اور ممبر سے نیچے بھی ایک اختلاف اور اختلافی بات جو پیش کی جاتی ہے کہ صاحب عقیدہ افضل ہے یا عمل افضل ہے، اور اس کے اوپر ایک اختلاف ہوتا ہے کہ بعض افراد دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ صاحب عقیدہ مہم ہے، عمل ہو یا نہ ہو، اگر عقیدہ بہتر ہے تو بس کافی ہوگا۔ البتہ یہ عقیدہ مرجئہ کا تھا کہ جس عقیدے کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل قرار دیا۔ امام ششم کے زمانے میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کئی عقائد میں تقسیم ہو چکا ہے، فقہی اعتبار سے بھی ابواب فقہ کھل چکے ہیں، فقہ کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے بھی بہت سے افراد نے قرآن اور احادیث سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے نئے نئے گروہ آمادہ کر لیے ہیں۔ امام کے زمانے میں جو دو سب سے بڑے عقیدے پائے جاتے تھے، ایک خوارج کا عقیدہ تھا اور ایک مرجئہ کا عقیدہ تھا۔ ایک تھوڑی سی گفتگو اور انشاءاللہ اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا، اور بالکل پریشان نہ ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا۔ دو یہ بڑے عقیدے تھے، ایک خوارج کا عقیدہ اور ایک مرجئہ کا عقیدہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ یہ دونوں عقیدے اپنے ایکسٹریم لیول کے اوپر تھے، افراد کی آخری حدوں پر تھے۔ خوارج کا عقیدہ یہ تھا، یہ وہی خوارج ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات سے جنگ نہروان لڑی ہے اور سب قتل بھی ہوئے ہیں، کہ جو مولا کائنات کو معاذ اللہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے، البتہ خود وہ اسلام اور ایمان سے خارج تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بندے کا عقیدہ جتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو، وہ چاہے جتنا اللہ کو مانتا ہو، جیسے بھی رسول کو جانتا ہو، قیامت کے اوپر اس کا جتنا بھی یقین ہو، جتنا بہتر بھی عقیدہ ہو، مگر عمل کی وادی میں جیسے ہی وہ ایک بھی گناہ کبیرہ کو انجام دے، جیسے ہی کوئی گناہ کبیرہ انجام دے، مثال کے طور پر اس نے جھوٹ بول دیا، مثال کے طور پر شراب پی لی معاذ اللہ، کسی نے چوری کر لی، کسی نے غیبت کر لی، کوئی بھی ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہو، البتہ وہ جیسے ہی اس کا ارتکاب کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی جو کوئی جھوٹ بول دے وہ اسلام سے خارج ہے، جو شراب پی لے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور بات وہ یہاں پر تمام نہیں کرتے تھے کہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ اس کو پھر وہ کہتے تھے کہ اس کا قتل جائز ہے، کیونکہ یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، گناہ کیا، اسلام سے باہر نکل گیا، لہٰذا اب نہ یہ مسلمان رہا نہ مومن، اب اس کا قتل واجب۔ یہ پہلا عقیدہ تھا خوارج کا، ادھر ایک گناہ کیا ادھر اسلام سے اس کو خارج قرار دے دیا کرتے تھے۔ دوسرا عقیدہ اس کے مقابلے پر بادشاہ اور سلاطین اور جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، پیغمبر اسلام کے مقام کو پر بیٹھنے والے افراد تھے، جو اس عقیدے کے مقابلے میں بالکل 36 کے لیول سے اگر آپ دیکھیں 180 ڈگری کا دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں یہ دلیلیں دی جاتی تھی اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صاحب عمل آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ کوئی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ حج کو جائیں یا نہ جائیں، آپ چاہے گناہ کبیرہ کرتے رہیں چاہے گناہ صغیرہ کرتے رہیں، کچھ بھی عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر عقیدہ بہتر ہے، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تو آپ نہ صرف یہ کہ مسلمان اور مومن ہیں بلکہ جنت آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ تھا۔ ایک طرف خوارج کہ جو کہتے تھے کہ عمل میں ایک بھی عمل اگر جو واجب ہے اس کو چھوڑا، ایک بھی محرمات میں سے کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کیا، اسلام سے خارج، عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے مقابلے پر مرجئہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، عمل آپ کیجئے نہ کیجئے، نمازیں پڑھیے نہ پڑھیے، آپ چوری کریے، زنا کریے معاذ اللہ، شراب پیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، چونکہ آپ کا عقیدہ بہتر ہے، لہٰذا قیامت میں پیغمبر اسلام آپ کی شفاعت کر دیں گے، آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ دو بڑے عقیدے تھے امام ششم کے زمانے میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا ان دو عقیدوں میں کون سا صحیح عقیدہ ہے؟ دونوں عقیدے صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کہنے کو تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور یہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ بھی نبوت اور رسالت میں ایمان و یقین رکھتا ہے، مگر دونوں میں بالکل فرق ہے۔ ایک عقیدے کو اہم بتا کے عمل کو ٹھکرا رہا ہے، دوسرا عمل کو بہتر بتا کے اور عمل کو مستند جانتے ہوئے اور مستحکم سمجھتے ہوئے اور اصلی معاملہ عمل کو دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عقیدہ چاہے جیسا ہو، اگر عمل نہیں ہے تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں عقیدہ درست کون سا ہے؟ امام نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی امت کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے، کاش متوجہ ہوں آپ، پیغمبر کی امت بیچ کی امت ہے، لہٰذا نہ وہ خوارج کا عقیدہ درست ہے نہ یہ مرجئہ کا عقیدہ درست ہے کہ انسان اگر گناہ کرتے، جو انسان یقیناً ممکن الخطا ہے، ہمارے پاس ایک عقل ہے اور ایک ہماری خواہشات ہیں، خواہشات کی وجہ سے یوسوس فی صدور الناس،
اور جو ابلیس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو سینے تک وسوسہ کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر جاتے ہیں، لہذا ایک گناہ کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج ہو جائے تو پھر توبہ کی آیات کا کیا ہوگا، استغفار کا کیا ہوگا، جو بار بار پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ توبہ اسی لیے ہے کہ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو پچھتا کر تم پلٹو اللہ کی طرف سے، اسلام سے خارج نہیں ہوگے، بلکہ اپنے آپ کو امیدوار رکھو گے خداوند عالم تمہیں معاف کرے گا اور انشاءاللہ معاف کرے گا۔ لہذا یہ خوارج کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے پر وہ مرجئہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی باطل ہے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس عقیدہ ہو، عمل ہو یا نہ ہو، آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ کہا کہ صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کو انجام دیا جائے اور اس زندگی میں جو خطائیں ہو جائیں اس کے لیے توبہ انجام دے، اور دل کے اندر یہ اطمینان رکھے کہ شافی روز محشر پیغمبر اسلام ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہوں گے جو شفاعت پانے والے کے اندر ہونے چاہیے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کے گناہوں کی شفاعت کرے اور سفارش کرے الا باذنہ، مگر کچھ بعض افراد ایسے ہیں جن کو یہ اجازت ہے کہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ لہذا عقیدہ اور عمل دونوں کو ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، تو یہ جو مرجئہ کا عقیدہ تھا، بعض وقت ہمارے درمیان بھی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب عمل بہتر ہو یا نہ ہو، نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، عقیدہ بہتر ہے یہ کافی ہے۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین ان دو بنیادوں کا نام نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ عقیدہ اور عمل بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، اگر کسی کا عقیدہ بھی بہت بہتر ہو، عمل بھی بہت بہتر ہو، لیکن اگر اخلاق فردی اور اجتماعی نہ پایا جاتا ہو تو نہ یہ عقیدہ فائدہ پہنچائے گا نہ یہ عمل فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہذا عقیدے اور عمل کے ساتھ جو تیسری چیز ہمیں لے کر چلنی ہے وہ اخلاق ہے۔ انسان کا اخلاق اگر اچھا نہ ہو تو پھر عقیدہ بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا جو اسے دینا چاہیے۔ اگر اخلاق بہتر نہ ہو تو عمل بھی وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دلیل ہے ہمارے سامنے، سعد ابن معاذ کا پورا واقعہ اور پوری داستان پڑھی جاتی ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں۔ عقیدے کا لیول کیا ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، بارہ الہ میں قربان ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میری ایک تمنا یہ ہے کہ زندگی تو تیرے راستے پہ گزری ہے، میری موت بھی تیرے راستے پہ ہو، میں شہید ہو جاؤں۔ جنگ احد میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد اسی زخم کی وجہ سے اس دنیا سے گئے۔ جب گئے اس دنیا سے، پیغمبر اسلام نے گریہ کیا ہے، پیغمبر نے اپنی ابا کو سعد کا کفن بنایا ہے، یہ حضرت سعد ابن معاذ۔ پیغمبر اسلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے حضرت سعد کی، قبر میں اتارا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ماں نے کہا ہنیئا لک الجنت یا سعد، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو، تو پیغمبر نے کہا کہ یہ مبارکباد نہ دو، اس لیے کہ اس وقت جنت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عذاب کے فرشتے سعد ابن معاذ کی قبر کے اوپر عذاب نازل کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی ابا کفن ہے۔ آج ہمارا جو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کفن کربلا پہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جاتا ہے کربلا اور کہتا ہے صاحب کیا لیتے آئیں، تو ہم سب کہتے ہیں کہ صاحب کفن لیتے آئیے گا، اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ بھی اور روایات میں ہے کہ وہ کفن ہمارے لیے اجالے کا سبب بنتا ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج 2021 میں آپ کفن خریدیں گے کربلا سے، یہ امام حسین کا لباس نہیں ہے، ان کے شہر سے منسوب ہے۔ یہ کپڑا کہاں بنا، کہاں لکھا گیا، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ منسوب ہے اس شہر سے، لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بخشش کے لیے بہرحال کام آئے گا، قبر کے اندھیروں میں یہ اجالا بنے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے پہ پیغمبر کی اپنی اب اگر کسی کے پاس ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت سعد کو پیغمبر نے اپنے سے منسوب کوئی پارچہ نہیں دیا تھا کفن کے لیے، اپنی ابا ان کے حوالے کی ہے، مگر فرما رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے عذاب؟ اس لیے کہ گھر کے اندر اخلاق بہتر نہیں تھا، گھر کے اندر اخلاق بہتر نہیں تھا۔ ماں نے بتایا کہ ہاں ویسے تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر جب گھر میں آتا تھا تو اس کے آنے سے زوجہ کانپ جاتی تھی، بچے ڈر اور خوف سے گوشے و کنار میں چھپ جایا کرتے تھے کہ نہ جانے بابا کو کس بات پہ غصہ آ جائے گا اور ابھی پھٹ پڑیں گے۔ یہ ایک جو گھر کے اندر چار دیواری میں اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق چونکہ بہتر نہیں تھا، لہذا قبر کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ بھی بہت بہتر ہو، عمل بھی بہت عمدہ ہو، اگر اخلاق نہ ہو تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس معنی کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے ہمیں سوء ظن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ عذاب وقتی طور پر تھا، قبر کا عذاب تھا، اس کے بعد ان کی سزا پوری ہو گئی، اور حضرت سعد کا مقام بہت بلند ہے، روز محشر پیغمبر اسلام کے ساتھ جنت میں وارد ہوں گے، مگر چونکہ اخلاق برا تھا عذاب ہوا قبر کے اوپر۔
عزیزان گرامی، لہذا عقیدہ اور عمل کی، عقیدے اور عمل کی لڑائی میں ہمیں اخلاق کو بھی کہیں نہ کہیں شامل کرنا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، یہ میں نے عرض کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ جو دو چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل، ان کا فرق کیا ہے آپس کا؟ بہت سے فرق ہیں، ایک ماننے کی شے ہے، ایک کرنے کی شے ہے۔ ایک کو صرف ہم تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، قیامت آ جائے گی، اس کو ماننا ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس کو کرنا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ انسان یہ کہے کہ صاحب ہم مانتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں کہ اسلام کا جز ہے روزہ، ہم مانتے ہیں کہ حج اسلام کا جز ہے، کہا جائے گا نہیں، ماننے سے کام نہیں چلے گا، یہاں نماز پڑھ کے دکھانی ہوگی۔ عقیدے میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے، اللہ کی عدالت کو بنانا نہیں ہے، آپ کو کسی کو نبی نہیں بنانا۔ تشریف لائیں، صلوات بھیجیں پر محمد و علیہ۔ کسی کو نبی اور رسول اور امام بنانا نہیں، وہاں ماننا ہے۔ عمل میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ماننا نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے عقیدے اور عمل کا؟ کہ عقیدہ کہتے ہیں اصل کو، کہ جس کے اوپر عمل آ کر اپنے آپ کو ٹیکتا ہے اور روکتا ہے، اور معیار ہوتا ہے عقیدہ کہ کس عقیدے سے کون سا عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال بہت سے فرق ہیں۔ ایک جو فرق مجھے آج بیان کرنا تھا وہ یہ کہ عقیدے اور عمل میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ عقیدے کا ثواب، بڑی توجہ چاہتا ہوں اور اسی پہ میں اپنی بات کو تمام بھی کر دوں گا، عقیدے کا ثواب ہوتا ہے انڈیویجولی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیغمبر کی محفل ہے، امام ششم کی محفل ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو آپ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیں، عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ثواب ہوتا ہے انفرادی، انڈیویجولی، لیکن عمل کا ثواب ہوتا ہے اجتماعی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو عقیدہ توحید ہے، میں ممبر پہ ہوں اس وقت، میرا جو عقیدہ توحید ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں اللہ کو ایسے مانتا ہوں، ایسے مانتا ہوں، ایسا مانتا ہوں، آپ کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جو اللہ کو مانیں گے اپنی دلیلوں پہ مانیں گے۔ میری دلیلوں پر اگر مانیں گے تو یہ حرام ہے۔ اسلام میں عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ میرا عقیدہ عدالت کیسا ہے؟ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کا عقیدہ امامت، آپ کا عقیدہ رسالت آپ کو فائدہ نقصان پہنچائے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عقیدے کا ثواب ہوتا ہے انفرادی، ہر شخص کا اپنا ثواب ہے، مگر عمل کا معاملہ ہوتا ہے اجتماعی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرادہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کا ثواب ہے 2 رکعت، لیکن اگر اسی نماز کو آپ جماعت میں انجام دیں اور میرے جیسا کوئی طالب علم جو نماز پڑھاتا ہے وہ آگے پڑھا دے تو میری وجہ سے نہیں بلکہ اس اجتماع کی وجہ سے، اس جماعت کی وجہ سے 1 رکعت کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ کہ صاحب جب تک 10 افراد نہیں ہوتے تو 1 رکعت کا ہو جاتا ہے 11 اور 10، لیکن جیسے ہی جماعت میں 11 افراد ہو جائیں تو ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کو گنتی میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عمل کا ثواب کیا ہے؟ اجتماع کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ روزہ عمل ہے، اکیلے روزہ کھولیے 1 ثواب ہوگا، 10 مومنوں کے ساتھ کھولیے گا ثواب بڑھ جائے گا۔ حج اکیلے انجام دیجیے گا، اس کا 1 ثواب ہوگا، کسی عالم اور عارف کے ساتھ حج انجام دیں گے ثواب بڑھ جائے گا، ہے نا؟ عقیدے میں ایسا نہیں ہے۔ عمل میں کیا ہے کہ اجتماع کی وجہ سے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ مگر آپ مجھے بتائیں یہ ثواب کتنا بڑھ سکتا ہے؟ اکیلے آپ کریں گے یہ عمل 1 ثواب، کسی طالب علم، میرے جیسا کوئی طالب علم ہے، اس کے ساتھ انجام دیں گے ثواب 2 گنا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی عمل میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا استاد مجھ سے زیادہ جو عالم ہے، مجھ سے زیادہ جو عارف ہے، مجھ سے زیادہ جس کا ایمان اور یقین ہے، وہ اگر مصلی بچھا دے تو اب کیا ہوگا؟ میرے اوپر اخلاقی طور پر یہ فرض ہو جائے گا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، اس لیے کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کا عرفان زیادہ ہے، اس کی معرفت زیادہ ہے، تو وہاں ثواب اور زیادہ مل جائے گا۔ ایک موقع ایسا ہو کہ اسی مسجد میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی یہ تشریف لے آئیں اور یہ مصلی بچھا دیں تو اب کیا ہوگا؟ کہ صاحب یہ ہوگا کہ محلے کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے پیش نماز کے اوپر یہ اخلاقی طور پہ فرض ہوگا کہ اس دن اپنی نماز نہ جماعت قائم کریں، یہاں آ جائیں، اس لیے کہ اب یہاں جو عالم آ چکا ہے، جو مرجع ہے، جو عالم نہیں ہے اب عالم ہے، وہ جو ثواب دلوائے گا اپنے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، وہ دوسری مسجد میں نہیں مل سکتا۔ متوجہ ہیں کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کا عرفان زیادہ ہے۔ تو اعمال کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ساتھ میں عمل کرنے والے کا عرفان بڑھتا ہے سب کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ میرے جیسے کسی طالب علم کے ساتھ کھولیں گے 1 ثواب ہے، عالموں کے ساتھ کھولیے ثواب اور بڑھ جائے گا، مراجع کرام کے ساتھ روزہ کھولیے ثواب اور بڑھ جائے گا۔ حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آیت اللہ سیستانی یہاں نماز پڑھا ہی رہے ہوں اور اچانک معلوم یہ ہو کہ آسفی مسجد میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ آگے اور آپ نے مصلی بچھا دیا تو اب کیا ہوگا؟ کہ صاحب آیت اللہ سیستانی اور خامنئی پر بھی یہ واجب ہو جائے گا
کہ اب وہ اس جامع مسجد کو چھوڑیں اور آصفی میں پہنچیں، اس لیے کہ اب علم خاکی سے نوری ہو چکا ہے، امام آخر آ چکے ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ حصولی ہے، اس میں خطائیں ہو سکتی ہیں، مگر وہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ علم لدنی کا مالک ہے، وہاں خطا نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا کبھی ایسا ہو کہ معلوم یہ ہو کہ امام آخر وہاں پڑھا رہے ہیں نماز، آپ بھی کہیں گے کیسے جھگڑے کرا رہے ہیں، اور فوراً ایک خبر آپ کے پاس آ جائے کہ صاحب مولا کائنات تحسین گنج کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا اس امام آخر پر بھی یہ واجب ہوگا کہ اپنے مصلے کو لپیٹے، اللہ اکبر، اور اس مسجد میں آ جائے، اس لیے کہ یہاں مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ابو الائمہ ہیں، یہ امام الائمہ ہیں، یہاں علم اور معرفت اس مقام پر ہے کہ لو کشف الغطاء مزت تو یقینا، آسمان کے شامیانے ہٹا بھی لیے جائیں تو اب علی کے ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی ایمان وہاں پر ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اب عزیزو ابھی مولا کائنات نماز پڑھا ہی رہے ہوں کہ معلوم یہ ہو کہ آصفی مسجد میں پیغمبر اسلام پہنچ گئے اور اب انہوں نے مصلی بچھا دیا۔ میں ایک نتیجے تک لے کر جانا چاہتا ہوں، اور جیسے ہی مولا کائنات کو یہ معلوم ہو کہ پیغمبر اسلام بھی آ گئے شہر لکھنؤ میں اور انہوں نے وہاں مصلی بچھا دیا، تو مولا کائنات پر بھی یہ واجب ہوگا، اللہ اکبر، کہ وہ پیغمبر کے اقتداء میں نماز کو انجام دیں، اس لیے کہ اب علم مولا کائنات کے پاس جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے آیا ہے، علم اللہ کا ہے، ذریعہ یہاں پیغمبر اسلام بنے۔ یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، اور جو نبی کو اپنے جیسا جانتے ہیں پھر وہ علی کو بھی نہیں مانتے۔ لہذا اب عزیزان گرامی پیغمبر اسلام ثواب کے معاملے میں آخری منزل ہوں گے جو آپ کو سب سے زیادہ ثواب دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ روزے کا یہی معاملہ ہے، پیغمبر کے ساتھ کھولا جائے روزہ، اس سے زیادہ ثواب نہیں ملنے والا۔ حج پیغمبر کے ساتھ انجام دیا جائے، اس سے زیادہ ثواب اب کہیں نہیں ملنے والا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر عمل کا ثواب کوئی دلوا سکتا ہے تو وہ پیغمبر اسلام ہے، ان سے زیادہ کوئی ثواب دنیا میں نہیں دلوا سکتا۔ آدم ہو، نوح ہو، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سب پیغمبر کے بعد والے ہیں، امام علی ہو، امام حسن ہو، امام صادق ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ جو عمل کیا جائے، پیغمبر کے ساتھ جو عمل انجام دیا جائے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ مگر مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کائنات میں اپنے جملے کو دہرا رہا ہوں، کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جو پیغمبر سے زیادہ ثواب آپ کو دے دے؟ تو آپ کہیں گے صاحب کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ جس کو جب آپ انجام دیں گے تو پیغمبر کے ساتھ پڑھی گئی نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ دیوانے ہو گئے، آپ پاگل ہو گئے، آپ غلو کر رہے ہیں، بھلا کائنات میں پیغمبر سے زیادہ کون ثواب دے سکتا ہے؟ اس کائنات کے اندر علم اور معرفت کی آخری انتہا پر پیغمبر ہے، ان کے بعد اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے خدا۔ اب اگر خدا نماز پڑھائے تو شاید ثواب زیادہ مل جائے، اگر خدا کے ساتھ روزہ کھولا جائے تو شاید ثواب زیادہ مل جائے۔ اچھا خدا تو نماز پڑھے گا نہیں، خدا تو رکوع کرے گا نہیں، تو اب کون دے گا ثواب؟ میں نے کہا یقیناً حقیقت تو یہی ہے کہ اگر پیغمبر سے زیادہ ثواب لینا ہے تو اب اللہ کو جماعت پڑھانی ہوگی، معاذ اللہ، اللہ کو روزہ کھلوانا ہوگا کہ وہ ساتھ میں بیٹھے اور روزہ کھولے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے، عابد نہیں ہے۔ عبادت میں تو زین العابدین کوئی اور بنے گا، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، لہذا کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حقیقت تو یہی ہے، اللہ نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج کو نہیں جاتا، اللہ زکوٰۃ و خمس انجام نہیں دیتا، مگر کیا کروں اس قرآن میں ایک عمل ایسا دکھائی دیا کہ وہی خدا کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، جو روزے نہیں پڑھ رکھتا، وہ اللہ ایک عمل ایسا انجام دیتا ہے کہ تنہا انجام نہیں دیتا بلکہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ آواز آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ ہیں جو نبی کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، چونکہ اللہ با جماعت ملائکہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو مومنوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس پیغمبر پر صلوات پڑھو۔ تو اب پیغمبر کے اوپر جب صلوات پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس عمل میں خداوند عالم شریک ہے، اللہ اکبر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا ثواب۔ صلوات بھیجے ور محمد والے۔ یا علی، خدا سلامت رکھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ صلوات کا ثواب ہے کہ جہاں ثواب اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ خدا آپ کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ لہذا ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکہ، اور پھر تمام مومنین صلوات بھیجتے ہیں۔ اور اب
یہ وہ صلوات ہوتی ہے جو آپ کی 3 رکعت نماز کو 30,000 رکعت بنا دیا کرتی ہے. یہ ایک صلوات ہوتی ہے. اور یہ ایک آیت جو امام رضا غریب کی طرف سے، یہ جو آیت ہے کہ نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا چاہیے، یہ امام رضا غریب کی طرف سے وارد ہوا ہے کہ جب بھی تمہاری نماز تمام ہو تو اس آیت کی تلاوت کر کے نبی کے اوپر صلوات بھیجا کرو. لہٰذا عزیزان گرامی، اب یہ صلوات جس کا ثواب اتنا زیادہ، میں نے ختم کیا بات کو، بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کچھ بھی نہیں ہو، صلوات سب کچھ ہے، کہ 3 رکعت نماز کہاں 30,000 رکعت بن جاتی ہے، تو صلوات اہم ہو گئی. تو میں اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھیں ہماری ذاتی زندگی میں اسلام کے جو ہم سے تقاضے ہیں اس میں ہمیشہ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں. مستحب کی قیمت اللہ کی نگاہ میں 0 کی ہے. کوئی بھی مستحب عمل ہو، واجب اس کا اپنا ایک عدد ہے، لیکن مستحب کی اپنی قیمت 0 کی ہے. آپ کہیں اس کا مطلب صلوات بھی 0 ہو گئی، اس کا مطلب نافلہ بھی 0 ہو گئی؟ نہ، بالکل یہ 0 ہیں. مگر 0 کی طاقت و کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اگر تنہا ہو تو 0 ہے، لیکن اگر کسی عدد کے ساتھ آ جائے تو عدد 1 ہوگا. 1 صفر آپ بڑھائیں گے 10 گنا ہو جائے گی، اور پھر 1 صفر اور بڑھا دیں گے وہ عمل 1 ہوگا جسے 100 میں تبدیل کر دیا جائے گا. لہذا یہ صلوات اگر نماز کے ساتھ آ جائے تو 3 رکعت کو 30,000 رکعت بنا دیا کرتی ہے. کوئی بھی مستحب عمل جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی قیمت 0 کی ہے. اگر واجب کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہزاروں گنا بن جاتی ہے. لہذا وہ نماز شب کہ جو اصلی طور پر سنت و مستحب ہے، مگر کیا ہے روایات میں کہ پنجگانہ نمازوں میں جو واجب نمازیں ہیں ان کا ثواب ایک طرف اور نماز شب کی 2 رکعت ایک طرف، ان کو آپس میں تولا نہیں جا سکتا. اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے، مگر کس کے لیے؟ جو واجب کو ادا کرتا ہے. جو واجب عمل کو ادا کرتے ہوئے مستحب کو انجام دے گا اس کا ثواب کئی ہزار گنا ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر بندہ واجب چھوڑ کے مستحب کرتا رہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بہت سے افراد بہت چالاکی کرتے ہیں کہ صاحب رمضان میں نہیں رکھا تھا روزہ، مگر وہ کل رکھ لیں گے 17 ربیع الاول کو، 1000 روزوں کا ثواب ہو جائے گا. تو یہ 1000 روزے کا کل جو ثواب ملنے والا ہے کس کو ملے گا؟ کہ اس کو ملے گا جس کے اپنے واجب پورے ہوں گے. ایک بھی واجب روزہ اگر کسی کا چھوٹا ہے تو وہ کل مستحب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا واجب تو چھوٹ ہی جاتا ہے تو کیا کل ثواب نہیں ملے گا؟ پر حضرت کرام نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ کل رکھیے روزہ، مگر اپنا قضا واجب کا روزہ رکھ لیجئے، انشاءاللہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ آپ کو واجب کا بھی ثواب دے دے گا، مستحب کا بھی ثواب دے دے گا. لیکن اگر واجب پورے نہیں ہے تو مستحب کی نیت سے نہیں رکھ سکتے. البتہ ایک اور شے جو عرض کر دوں، چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور شاید لائیو بھی ہے، بات پہنچ جائے، سنتی روزوں میں ایک جو نئی رسم آئی اور نئی نہیں ہے البتہ، کہ سوال خدا کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ صاحب مستحب روزہ رکھا ہے، لہذا کسی نے دعوت کر دی فوراً کھول دیجئے. تو میں پھر بتا دوں کہ یہ وہی کھولے گا جس کے اپنے واجب پورے ہوں گے. جس کا زندگی میں ایک واجب بھی روزہ چھوٹا ہوا ہے کل وہ مستحب کی نیت سے نہیں رکھ سکتا، اس کو واجب رکھنا ہوگا. اور واجب روزہ بہرحال اس کو مغرب تک پورا کرنا ہوگا. یہ جو بیچ میں روزے کھلوانے کا معاملہ ہوتا ہے مستحب روزے، یہ اس کے لیے جس کے واجب پورے مستحب اس نے رکھ لیا. کسی مومن نے کہا کہ صاحب آئیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اللہ کی نگاہ میں مومن کے دل کی اہمیت زیادہ ہے اپنے روزے کے مقابلے میں. کہا میرے روزے کو توڑ دو، مومن کا دل نہ توڑو، کہ اس نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تم کو بلایا ہے، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ صاحب میرا روزہ ہے میں نہیں بیٹھ سکتا، تو ممکن ہے کہ وہ کہے نا، لیکن دل کے اندر اس کے ایک چوٹ لگے گی کہ میں نے انتظام کیا تھا، بلایا تھا اور یہ نہیں آئے. فرمایا مستحب روزہ ہے نا، میرے روزے کو توڑ دو، مومن کا دل نہ توڑو. اللہ اکبر. عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلام اس گلدستے کا نام ہے کہ جس کے ہر پھول کی اپنی ایک قیمت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک پھول اٹھا لیں گے اور یہی ہمارے لیے کافی ہوگا. ہو سکتا ہے پھول کی حیثیت سے کافی ہو، مگر گلدستہ چاہیے تو آپ کو اس گلدستے کے ہر پھول سے محبت کرنی ہوگی اور تقاضے پورے کرنے ہوں گے. نماز کی اپنی جائے ہے، روزے کا اپنا مقام ہے، عقیدے کا اپنا مرتبہ ہے، امامت اور رسالت کے اوپر ایمان اور ایقان اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر اعمال اپنی جگہ ہے. عزیزان گرامی، بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا. پیغمبر اسلام کی شب ولادت ہے، اس کے حبیب کی، اس کے حبیب کی شب ولادت ہے. میرے اللہ اپنے حبیب کے واسطے سے، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ سب سے بڑی دعا اور سب سے پہلی دعا وارث مصطفیٰ، وارث جعفر صادق، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرما.
اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں۔ میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی و صحت کلی عنایت فرما۔ حاضرین محفل، شریکان محفل، سامعین محفل کی تمام جائز حاجات کو برلا، اور بار الہ پھر وہی دعا کہ ہم سب کو یہ ہنر دے دے کہ جس وقت امام آئیں تو حقیقی معنی میں ہم زبان سے بھی لبیک یا امام کہیں، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے بھی لبیک یا امام کہتے ہوئے دکھائی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ مشہدی کی انتہائی بصیرت افروز تقریر کے بعد سلسلہ نظم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ محفل ایک قدیمی محفل ہے، اور یہ محفل اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہم اس الزام کا جواب بھی اسی محفل سے دیتے ہیں۔ ایک خیال خام ہے کہ ہم محبان اہل بیت علیہ السلام پر یہ ذکر رسالت مآب نہیں کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم سلیقے سے کرتے ہیں، اور آپ کا سلیقہ آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ ہم حسین و منی و انا من الحسین کے زیر سایہ مدح رسالت مآب کرتے ہیں۔ بہرحال چونکہ شعراء کی فہرست الحمدللہ اچھی خاصی ہے، اور یکے بعد دیگرے آپ حضرات انہیں سماعت فرماتے رہیں گے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس محفل کے بانی مرزا ظہیر عباس صاحب اور اس محفل کے روح رواں ہمارے عزیز دوست رضوان عباس صاحب، جو اس محفل میں انتہائی محنت کے ساتھ، انتہائی انہماک کے ساتھ اسے منعقد کرنے میں مصروف رہتے تھے، میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرزا ظہیر عباس صاحب اور جناب رضوان عباس صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ سلسلہ نظم کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ سلسلے مدح پیمبر کے یہاں تک پہنچے، سلسلے مدح پیمبر کے یہاں تک پہنچے، میرے اشعار فرشتوں کی زبان تک پہنچے، میرے اشعار فرشتوں کی زبان تک پہنچے، سلسلے مدح پیمبر کے یہاں تک پہنچے، میرے اشعار فرشتوں کی زبان تک پہنچے۔ ایک مطلب اور ملا فرمائیں کہ جن و انسان کا تصور بھی نہ وہاں تک پہنچے، جن و انسان کا تصور بھی نہ وہاں تک پہنچے، قدم صاحب معراج جہاں تک پہنچے، قدم صاحب معراج جہاں تک پہنچے۔ شعر ملا فرمائیں کہ کیا بڑی بات ہے معراج پیمبر کے لیے، کیا بڑی بات ہے معراج پیمبر کے لیے، اسی منزل سے تو آئے ہیں جہاں تک پہنچے۔ کیا بڑی بات ہے معراج پیمبر کے لیے، کیا بڑی بات ہے معراج پیمبر کے لیے، اسی منزل سے تو آئے ہیں جہاں تک پہنچے، اسی منزل سے تو آئے ہیں جہاں تک پہنچے، اور اپنی غربت میں بھی بھر بھر دیے دامن ان کے، اپنی غربت میں بھی بھر بھر دیے دامن ان کے، جب یتیمان عرب تیرے مکان تک پہنچے، جب یتیمان عرب تیرے مکان تک پہنچے۔ آئیے حضرات میں آواز دے رہا ہوں محمد سلمہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک مطلب چند شعر۔ ہم نعت سے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں، ہم نعت سے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں، مہکائے ہوئے ہیں،
ارباب ولا جشن میں سب آئے ہوئے ہیں، ارباب ولا جشن میں سب آئے ہوئے ہیں، قسمت میں تیری عرض مدینہ تیرے دل میں، قسمت میں تیری عرض مدینہ تیرے دل میں، مدینہ تیرے دل میں، محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے ہیں، محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے ہیں، اے نقش کفا پائے محمد تیرے آگے، اے نقش کفا پائے محمد تیرے آگے، محمد تیرے آگے، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، محمد کی زبان سے، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے، مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے، دربار نبی سے، سب دست طلب اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں، سب دست طلب اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں، نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، ہم جانب خضرا، دیدار محمد کی قسم کھائے ہوئے ہیں، دیدار محمد کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ترنم کے ساتھ قیمتی اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں آواز دے رہا ہوں ریحان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ریحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ سبھی کو اس محفل کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے گا۔ مطلع آپ کے پیش قسمت۔ درہ دشمن پا تبرے کا لگایا جائے، درہ دشمن پا تبرے کا لگایا جائے، درہ دشمن پا تبرے کا لگایا جائے، فرض یوں اپنی محبت کا بتایا جائے، فرض یوں اپنی محبت کا بتایا جائے، بے ادب ہو نہیں سکتا ہوں علی والا ہوں، بے ادب ہو نہیں سکتا ہوں علی والا ہوں، بے ادب ہو نہیں سکتا ہوں علی والا ہوں، ہاں تبرہ بھی سلیقے سے سنایا جائے، ہاں تبرہ بھی سلیقے سے سنایا جائے، بے ادب ہو نہیں سکتا ہوں علی والا ہوں، ہاں تبرہ بھی سلیقے سے سنایا جائے، ہاں تبرہ بھی سلیقے سے سنایا جائے۔ کون تھے آل نبی نسل امیہ کیا تھی، کون تھے آل نبی نسل امیہ کیا تھی، اپنے بچوں کو برحال سنایا جائے، اپنے بچوں کو بہرحال سنایا جائے، عمر سعد کو پہنچایا گیا ہے دوزخ،
عمر سعد کو پہنچایا گیا ہے دوزخ، ان کی اولاد کو یہ کہہ کے رلایا جائے، ان کی اولاد کو یہ کہہ کے رلایا جائے۔ اور یہ شعر دیکھیے بطور خاص، ایسے مکاروں کی تعریف مبارک تم کو، ایسے مکاروں کی تعریف مبارک تم کو، بزم سے جس کو محمد کی بھگایا جائے، بزم سے جن کو محمد کی بھگایا جائے۔ روز خیبر سے ہی تم ہو گئے بزدل ثابت، روز خیبر سے ہی تم ہو گئے بزدل ثابت، پھر علم تم سے بھلا کیسے اٹھایا جائے، پھر بھلا کیسے علم تم سے اٹھایا جائے۔ جتنے عمران کے دشمن ہیں وہ سب قاتل ہیں، جتنے عمران کے دشمن ہیں وہ سب کافر ہیں، جتنے عمران کے دشمن ہیں وہ سب کافر ہیں، ان کو دفنایا نہیں جائے جلایا جائے، ان کو دفنایا نہیں جائے جلایا جائے۔ جتنے عمران کے دشمن ہیں وہ سب کافر ہیں، ان کو دفنایا نہیں جائے جلایا جائے، ان کو دفنایا نہیں جائے جلایا جائے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ آئے نہ آئے کوئی اس کا نہیں ہے شکوہ، آئے نہ آئے کوئی اس کا نہیں ہے شکوہ، عید زہرائے زمانے کو بلایا جائے، عید زہرائے زمانے کو بلایا جائے۔ دشمن فاطمہ زہرا پا تبرہ کر کے، شعر دیکھیے گا کہ دشمن فاطمہ زہرا پا تبرہ کر کے، پاک عمر کو لہو اپنا بتایا جائے، پاک عنبر ہے لہو اپنا بتایا جائے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات بہترین اشعار پیش کر رہے تھے ریحان سلمہ، اور کیا قیمتی شعر سنایا کہ بے ادب ہو نہیں سکتا ہوں، علی والا ہوں۔ تبرہ بھی کیا، بس تبرہ بھی سلیقے سے سنایا جائے، خدا کرے یہ سلیقہ سب تک پہنچے، خوبصورتی کے ساتھ میں سر سہلا کے بھیجا نکالنے کا ہنر اگر آتا ہے تو بے شک تبرہ خوب کیا جائے، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ وہ پلٹ کر ہم ہی پر آئے۔ مثلا ہم جو کام کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے جن پہ ہم تبرہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہوں، اگر ایسا ہے تو پھر آپ پہلے مستحق ہیں تبرہ کے۔ پہلے ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ آئیے میں آواز دے رہا ہوں شعیب سلمہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمایا آپ حضرات۔ حاضرین محفل السلام علیکم، اس جشن کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک مطلع اور چند شعر۔ گھر میں ہے آمنہ کے ولادت رسول کی، گھر میں ہے آمنہ کے ولادت رسول کی، آؤ فرشتوں کر لو زیارت رسول کی، آؤ فرشتوں کر لو
زیارت رسول کی کیسے بیاں ہو عظمت و رفعت رسول کی کیسے بیاں ہو عظمت و رفعت رسول کی قرآن کے لبوں پہ ہے مدحت رسول کی قرآن کے لبوں پہ ہے مدحت رسول کی یوسف کا نام لیتی زلیخا نہ پھر کبھی یوسف کا نام لیتی زلیخا نہ پھر کبھی ایک بار دیکھ لیتی جو صورت رسول کی ایک بار دیکھ لیتی جو صورت رسول کی محبوب اپنا کہے کہ انہیں کردگار نے محبوب اپنا کہے کہ انہیں کردگار نے ہر شے پہ فرض کر دی اطاعت رسول کی ہر شے پہ فرض کر دی اطاعت رسول کی کہ شعر دیکھیے بطور خاص ہے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا انگلی سے چاند کو آئے زمانہ دیکھ لے طاقت رسول کی آئے زمانہ دیکھ لے طاقت رسول کی ممکن نہیں کہ ہاتھ وہ پھیلائے پھر کبھی ممکن نہیں کہ ہاتھ وہ پھیلائے پھر کبھی ہو جائے جس پہ چشم عنایت رسول کی ہو جائے جس پہ چشم عنایت رسول کی نعرہ صلوات آئیے میں آواز دے رہا ہوں جناب فیض سلمہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں محفل السلام علیکم آپ سب کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں چند شعر ملاحظہ فرمائیں نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ
सलवात पढ़ मोहम्मद पर। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। ओ ये इश्क़ मोहम्मद है मियाँ इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ मोहम्मद है मियाँ इश्क़ मोहम्मद। यहाँ खून दिया जाता है पैसा नहीं मिलता, यहाँ खून दिया जाता है पैसा नहीं मिलता। कुफ़ार से समझौता जो करते अबू तालिब, कुफ़ार से समझौता जो करते अबू तालिब, अहमद को कोई पालने वाला नहीं मिलता, अहमद को कोई पालने वाला नहीं मिलता। ओ हक फ़ातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, हक फ़ातिमा ज़हरा का अगर लोग न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। सलवात। फैज़ सल्लल्लाहु के बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब ज़फ़र अली साहब को कि तशरीफ़ लाएँ। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। सबसे पहले तो मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। एक मतलब और 2-3 शेर समाअत फरमाएँ। पढ़ो नाते मोहम्मद ये इबादत और होती है, पढ़ो नाते मोहम्मद ये इबादत और होती है, पढ़ो नाते मोहम्मद ये इबादत और होती है, मगर नाम अली ले लो तो लज़्ज़त और होती है, मगर नाम अली ले लो तो लज़्ज़त और होती है, मगर नाम अली ले लो। यहाँ से बतौर खास मगर नाम अली ले लो। ये क्यों गैरों को आले मुस्तफा से तुम मिलाते हो, ये क्यों गैरों को आले मुस्तफा से तुम मिलाते हो, निजासत और होती है तहारत और होती है, निजासत और होती है तहारत और होती है, मगर नाम अली ले लो। ये क्यों गैरों को आले मुस्तफा से तुम मिलाते हो, निजासत और होती है तहारत और होती है, मगर नाम अली ले लो। ये विषय बता रहे खास में, मगर नाम अली ले लो। ये माना नबी शादाद ने जन्नत बना डाली, ये माना नबी शादाद ने जन्नत बना डाली, मगर बहलोल जो बेचे वो जन्नत और होती है, मगर बहलोल जो बेचे वो जन्नत और होती है, मगर बहलोल जो बेचे। ये माना नबी शादाद ने जन्नत बना डाली, मगर बहलोल जो बेचे वो जन्नत और होती है, मगर बहलोल जो बेचे वो जन्नत और होती है, मगर नाम अली ले लो। वही भी शेर बतौर खास, मगर नाम अली ले लो। बहुत आसान है लेकर अलम जाना चले आना,
بہت آسان ہے لے کر علم جانا چلے آنا مگر خیبر کو جو توڑے وہ طاقت اور ہوتی ہے مگر خیبر کو جو توڑے وہ طاقت اور ہوتی ہے مگر خیبر کو جو توڑے علی کے عشق میں مرنا علی کے بغض میں مرنا علی کے عشق میں مرنا علی کے بغض میں مرنا ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے علی کے عشق میں مرنا علی کے بغض میں مرنا ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے اور بھی شعر بطور خاص فرمائے ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے مگر نام علی لے لو شب ہجرت کے دو قصے کوئی روئے کوئی سوئے شب ہجرت کے دو قصے کوئی روئے کوئی سوئے سیاست اور ہوتی ہے حفاظت اور ہوتی ہے سیاست اور ہوتی ہے حفاظت اور ہوتی ہے مگر نام علی لے لو باوزنائے صلوات اللہم ایک قطع بطور خاص کہ ابھی فیصلہ آیا تھا بابری مسجد کے حوالے سے وہ اسی کے اوپر ہے فرمائے مسلمانوں سے آبی کر بلا آواز دیتی ہے مسلمانوں سے آبی کر بلا آواز دیتی ہے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے یہ رسول اکرم کی خواہش تھی کہ یہ تعبیر سچ ہو جائے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے مزار فاطمہ زہرا حضرات بہترین اشعار بہت ہی قیمتی کلام اور خوبصورت آواز انتہائی ولولے کے ساتھ پیش کر رہے تھے ظفر علی صاحب۔ ایک چیز میں ابتدا میں یہ کہہ دوں کہ نام چونکہ بعد میں کچھ آتے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو ترتیب ایک ہوتی ہے سینئر اور جونیئر والی اس میں شاید لغزشیں ہو جائیں، لیکن اس میں گھبرائیے نہیں، جس کو جتنی جلدی اس ثواب میں شرکت کا موقع مل جائے وہی خوش نصیب ہے۔ بہرحال جو بزرگ ہمارے قیصر عباس بھائی تشریف فرما ہیں تو انشاءاللہ وہ تو میں جو قریبی لوگ ہیں ان کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ لغزش ہو جائے تو اس میں کوئی زیادہ توجہ نہ دیجیے گا، اس لیے کہ وہ ایک الگ منزل ہے۔ بہرحال آئیے میں وہاب کیا نام بتائیں وہاب حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بات کا آغاز کرتا ہوں کہ تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، رسول پاک کی میت تلک نہ دفنائی۔
تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، رسول پاک کی میت تلک نہ دفنائی، تو نجس لہو سے ابھارا زباں پہ بات آئی، یہ خاکی نور کو کہنے لگا بڑا بھائی۔ نجس لہو سے ابھارا زباں پہ بات آئی، یہ خاکی نور کو کہنے لگا بڑا بھائی۔ تو علی کا قول ہے کمتر فضول بولے گا، حرام زادہ خلاف رسول بولے گا۔ علی کا قول ہے کمتر فضول بولے گا، حرام زادہ خلاف رسول بولے گا۔ درود بھیجیے عظمت محمد روال محمد پر۔ گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا، وقت کے مالک کی وکالت کرتا، ہر گناہ گار ہی محسوس خجالت کرتا۔ وقت کے مالک کی وکالت کرتا، ہر گناہ گار ہی محسوس خجالت کرتا۔ تو نے ہذیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی، تو نے ہذیان کے مجرم کو سزا دی ہوتی، حشر تک کوئی نہ توہین محمد کرتا۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد روال محمد پر۔ کہ ہم صفت رب کا ہے ہم صورت یزداں ہے علی، ہم صفت رب کا ہے ہم صورت یزداں ہے علی، آیت رب جلی بولتا قرآن ہے علی۔ ہم صفت رب کا ہے ہم صورت یزداں ہے علی، آیت رب جلی بولتا قرآن ہے علی۔ سارے عالم کا ولی حاصل ایماں ہے علی، سارے عالم کا ولی حاصل ایماں ہے علی۔ جس کو ممکن نہیں پا سکتے وہ امکان ہے علی، جس کو ممکن نہیں پا سکتے وہ امکان ہے علی۔ تو حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے، عبد ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے۔ جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، نور کرتا ہے سفر جس پہ وہ جادہ ہے علی۔ من یرید اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، من یرید اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی۔ جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد روال محمد پر۔ کہ ہم صفت رب کا ہے ہم صورت یزداں ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی۔ ارے جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، جو خدا جیسا نظر آئے علی ہوتا ہے۔ جس میں اوصاف جلی ہو وہ ولی ہوتا ہے، جو خود یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جس میں اوصاف جلی ہوں وہ ولی ہوتا ہے، جو خدا جیسا نظر آئے علی ہوتا ہے۔ جس نے انوار جلی خود میں سمائے وہ علی، جس نے کن کہہ کے جہاں سارے بنائے وہ علی۔ اپنے سجدوں سے جو توحید بچائے وہ علی، اپنے سجدوں سے جو توحید بچائے وہ علی۔ ٹھوکرے مار کے جو مردے جلائے وہ علی، ٹھوکرے مار کے جو مردے جلائے وہ علی۔ تو مظہر ذات اعلیٰ نام خدا والا ہے، میرے مولا کا ہر ایک کام خدا والا ہے، میرے مولا کے ہر ایک کام خدا والے ہیں۔ پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، پے کرے عدل کہیں عدل کی میزان کہیں، کل کا کل دین کہیں ہے تو یہ ایمان کہیں، کل کا کل دین کہیں ہے تو یہ ایمان کہیں۔ رام اور شام کہیں ہے تو یہ بھگوان کہیں، رام اور شام کہیں ہے تو یہ بھگوان کہیں۔ ایلیا ہے کہیں اور ہے رحمان کہیں، ایلیا ہے کہیں اور ہے رحمان کہیں۔ تو اس کو دہلیز پہ ہی سجدہ روا ہو جاتا، یہ اگر سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا، یہ اگر سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے حضرت محمد علیہ۔ جناب وہاب صاحب بہترین مسدس پیش کر رہے تھے۔ تمام شعراء سلم میں فہرست کافی طویل ہے، بہت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے، اختصار تو نہیں کہوں گا لیکن احتیاط رکھیں۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کا وہ موقع دیں کہ لوگ
باقاعدہ جاگتے ہوئے سنتے رہیں۔ آئیے میں اب آواز دے رہا ہوں جناب صادق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ جناب صادق صاحب ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ خصوصاً اس جشن کی مبارکباد ہمارے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور ایک مطلع اور چند شعر سماعت فرمائیں رسول اللہ کی شان میں۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ جس دم ہوئی جہاں میں ولادت رسول کی، جس دم ہوئی جہاں میں ولادت رسول کی، ہونٹوں پہ تھی ملک کے تلاوت رسول کی، ہونٹوں پہ تھی ملک کے تلاوت رسول کی، او بیداد جس کے دل میں ہے الفت رسول کی، بیداد جس کے دل میں ہے الفت رسول کی، حاصل اسی کو ہوگی قیادت رسول کی، حاصل اسی کو ہوگی قیادت رسول کی۔ اور یہ شعر بہت رقص سماعت فرمائے، دیکھیں کہ بے اہل بیت جو پڑھتا رہا نماز، بے اہل بیت جو پڑھتا رہا نماز، ارے برباد کر رہا ہے وہ محنت رسول کی، برباد کر رہا ہے وہ محنت رسول کی، اور دونوں جہاں میں 14 ستاروں کی شکل میں، دونوں جہاں میں 14 ستاروں کی شکل میں سایہ کیے ہوئے ہیں رسالت رسول کی، سایہ کیے ہوئے ہیں رسالت رسول کی، ہو کوئی تخت و تاج کا مالک ہوا کرے، ہو کوئی تخت و تاج کا مالک ہوا کرے، ہے دل کی دھڑکنوں پر حکومت رسول کی، ہو کوئی تخت و تاج کا مالک ہوا کرے، ہے دل کی دھڑکنوں پا حکومت رسول کی، اور منصف کو اہل بیت نے بخشی ہے شاعری، منصف کو اہل بیت نے بخشی ہے شاعری، دل میں جواں ہے عقیدت رسول کی، دل میں جواں ہے عقیدت رسول کی۔ صادق صاحب کے بعد میں آواز دے رہا ہوں جناب فیض حسینی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔
نعت پاک کے چند شعر مدد فرمائیں۔ ہے جس کی زبان پر ثنائے محمد ہے جس کی زبان پہ ثنائے محمد ہے جس کی زبان پہ ثنائے محمد اسے مشکلوں سے بچائے محمد اسے مشکلوں سے بچائے محمد اسے مشکلوں سے بچائے محمد۔ شعر دیکھیں متعلق خاص کہ ہے نزدیک رب وہ بڑا رتبے والا ہے نزدیک رب وہ بڑا رتبے والا جسے پاس لا کر بٹھائے محمد جسے پاس لا کر بٹھائے محمد تو میں جس کا ہوں مولا علی اسے کے مولا میں جس کا ہوں مولا علی اس کا مولا یہ بولے علی کو اٹھائے محمد یہ بولے علی کو اٹھائے محمد تو وہ ظلمات میں ہرگز نہ گمراہ ہوں گے وہ ظلمت میں ہرگز نہ گمراہ ہوں گے ہے جس دل میں روشن ضیائے محمد ہے جس دل میں روشن ضیائے محمد ہے جس دل میں روشن ضیائے محمد۔ شعر حوالے کرتا ہوں دیکھیں گے کہ ہوئے سرخ رو ہم زمانے میں لوگوں ہوئے سرخ رو ہم زمانے میں لوگوں ہوئی ہم پہ ایسی عطائے محمد ہوئی ہم پہ ایسی عطائے ہوئی ہم پہ ایسی عطائے محمد ہوئی ہم پہ ایسی عطائے محمد تو مٹا نہ سکے گا اسے یہ زمانہ مٹا نہ سکے گا اسے یہ زمانہ جسے اپنا خادم بنائے محمد جسے اپنا خادم بنائے محمد جسے اپنا خادم بنائے محمد۔ تو ادنا سی حاجت ہے ایک
غلام محمد کی مدح فرمایا، دیکھیں گے بطور خاص کہ غلام محمد کی بس یہ دعا ہے، غلام محمد کی بس یہ دعا ہے کہ روزے پہ اپنے بلائے محمد، کہ روزے پہ اپنے بلائے محمد، تو مجھے فیض ڈر ہی نہیں حادثوں کا، مجھے فیض ڈر ہی نہیں حادثوں کا، مجھے فیض ڈر ہی نہیں حادثوں کا، ہوں منزل پہ لے کر دعائے محمد، ہوں منزل پہ لے کر دعائے محمد، ہے جس کی زبان پہ ثنائے محمد، اسے مشکلوں سے بچائے محمد۔